ناظرین، کرونا کی آڑ میں لوٹ مار اس وقت چل رہی ہے. جدھر دیکھیے ماسک مہنگے ہیں، طبی آلات مہنگے ہیں. کرونا کے پیش نظر تمام چیزوں کو مہنگا کر دیا گیا. کہیں یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بین الصوبائی ترسیلاتی پابندی کی وجہ سے یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اصل وجوہات ہیں کیا؟ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ رانا صاحب، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آج سپریم کورٹ میں بھی اس کا ذکر چھڑا تھا. سپریم کورٹ نے تمام چیزوں کی تفصیلات مانگی تھیں. یہ بھی کہا تھا کہ تھوک میں جو ماسک ہے وہ 2 روپے کا ملتا ہے، تو یہ اربوں روپے اس پہ کیسے لگ گئے، اس کی سب تفصیلات دی جائیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے پس پردہ حقائق ہیں کیا؟ اتنے اربوں روپے لگ گئے، کیا یہ واقعی لگے یا اس کے پیچھے کسی نے فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں یاسر، بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جس طرح کبھی کوئی خدا نہ خواستہ برا مسئلہ ہو، کوئی ایسا پاکستان میں کبھی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر ہمیں بالکل اتحاد کی ضرورت ہے، اس ملک کے اندر چیزیں سستی کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے اندر عام آدمی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت میں بہت سے سیاستدان، بہت سے کاروباری حضرات، بہت سے سرکاری افسران صرف اور صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، اس میں پیسہ بنانا چاہیے. دیکھیں، ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی کی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم چلتے ہیں حکومت کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی اداروں کے اندر جو اس دوران میں ماسک دیے گئے، اس دوران میں جو دیگر سامان ایسا دیا گیا جو اس کرونا کے خطرات کے سبب استعمال میں لایا جانا تھا، وہ کہاں سے آیا؟ اس میں کتنے پیسے وصول کیے گئے؟ میرے پاس مصدقہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ صرف اور صرف اس لاہور شہر کے اگر آپ اندر دیکھ لیں، میں باقی صوبوں کو سائڈ پہ کر دیں ذرا، اس کی بعد میں بات کر رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی بے انتہا یہ سب کچھ ہوا، KPK میں بھی ہوا، بلوچستان میں ہوا، اور لاہور شہر کے اندر حکومتی اداروں کو جو ماسک دیے گئے وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت مہنگے ترین ماسک دیے گئے. اسی طریقے سے جو یہاں پر کھانا دیا گیا، دیگر چیزیں دی گئیں، ایون جو 1000 بیڈ کا ہسپتال تیار کیا گیا اس کے اوپر کتنی لاگت آئی، اس میں سرکاری جو لوگ ہیں انہوں نے کتنا پیسہ کمایا، اس میں دیگر لوگوں نے کتنا کمایا، کس شخص نے کس ٹھیکیدار کو ابلیج کیا، کس جگہ پر کیا فیصلہ ہوا، کس کو بڑی بڑی گاڑیاں ملی، کس نے بغیر کچھ کام ہوئے چیک دیے. تو یہ بات قسمتی ہے کہ حکومتی سطح پر جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے اور حکومتی سطح پر بھی یہ کمائی کا سلسلہ شروع ہو تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح تباہی ہوتی ہے. یہ ایک ماسک جو میکسیمم بننا چاہیے تھا 30-35 روپے کا، بہت مہنگا میں کہہ رہا ہوں، 40 CM کا ہے. اگر یہ 30-35 روپے کا بننا چاہیے تھا تو یہ سرکاری اداروں کے اندر اگر آپ اس کی قیمت جا کے چیک کریں تو سرکاری اداروں میں اس کی قیمت کم و بیش اس کی قیمت جو ہوگی وہ اس سے 2 گنا زیادہ ہوگی. وہ پیسے کس کو گئے؟ وہ پیسے سرکاری افسر کو بھی گئے، وہ اس کو آرڈر دینے والے کو بھی گئے، وہ اس شخص کو بھی گئے جس نے بنایا، وہ شخص کو بھی گیا جس نے چیک کو کلیئر کرنا ہے. رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی تھی. ندیم ملک صاحب نے وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ لوگ آپ پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، آپ کو پیسے دینے والے بہت ہیں، آپ امداد کے لیے بات کریں گے تو بیرون ممالک سے پیسے آئیں گے، پاکستان سے بڑے بڑے مخیر حضرات آپ کو پیسے دیں گے. سوال صرف ایک آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان تمام پیسوں کو شفافیت کے عمل سے گزار کر خرچ کیا جائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے یہ یقین دہانی کروائی تھی، تو شفافیت کدھر گئی؟ بالکل نہیں شفافیت. دیکھیں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کسی اہم ترین ادارے کو یہ ذمہ داری صرف دے دیں، یا پاکستان کی معزز عدلیہ یہ ذمہ داری دے دے کہ اس کرونا وائرس کے دوران کہاں پر کتنی لاگت کا سامان آیا ہے، کتنی پیمنٹ کی گئی ہے، کس چیز کو کتنے میں خریدا گیا ہے، کتنے میں فروخت کیا گیا ہے، کون سی چیز کس کو ملی ہے، کون سا ہسپتال جو 1000 بیڈ کا ہے، کون سا ہسپتال جو 250 بیڈ کا ہے، 600 بیڈ کا ہے، ان ہسپتالوں پر کتنے پیسے لگے ہیں، وہاں پر اندر لگنے والے بیڈ، وہاں پر بچھنے والی چادریں، وہاں پر استعمال ہونے والا فوم، اور ان ہسپتالوں کے اندر ملنے والا جسے کہتے ہیں کھانا. اگر آپ صرف اسی کا ایڈٹ کر لیں تو خدا کی قسم ایسے چہرے بے نقاب ہوں گے، ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ آپ اور میں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. میرے پاس تو بہت سی چیزیں موجود ہیں، آپ ذرا چیک کریں ہسپتالوں کے اندر کھانا کون سا دیا جا رہا ہے، اور ذرا چیک کریں. کہتے ہیں کھانا ملتا نہیں، اور کئی جگہ جو کہتے ہیں کھانا ملتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. قابل ہو، دیکھیں کھانے کے قابل وہی کھانا ہے جو افسران کے گھروں میں جاتا ہے، کھانے کے قابل وہی کھانا ہے جو ان افسران نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھنا ہے، جو بیوروکریسی نے ذاتی استعمال میں رکھنا ہے، جو دیگر لوگوں نے ذاتی استعمال میں رکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج ایک چیز، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بہت بڑا فراڈ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں پہ. بہت محنت کی اوورسیز پاکستانی کو پاکستان لانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جن ہوٹلوں میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
جناب 24 گھنٹے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں، 24 گھنٹے بعد، اس کے بعد 48 گھنٹے مزید لگا دیتے ہیں ٹیسٹ کی رپورٹ لانے میں. اور جو باہر سے اوورسیز آیا ہے بیچارہ، باہر سے پاکستان آیا، پہلے وہ پاکستان پیسے بھی بھیجتا ہے، اب باہر سے ڈر کے پاکستان آیا ہے، اور یہاں پر اس کے آگے ایک اتنا بڑا عذاب کھڑا کر دیا جاتا ہے. پہلے انہیں ہوٹلوں میں بھیجا جاتا ہے، اگر وہ سرکاری جگہ پر جائیں تو وہ زندہ وہیں پہ درگنوں ہو جاتے ہیں کہ موت اس سے بہتر ہے. جب یہ پرائیویٹ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ حکومتی جو ذمہ داران ہیں، یعنی بیوروکریسی کے وہ لوگ جن کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، انہوں نے ہوٹل والوں سے اپنے ریٹ طے کیے ہوتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ نے کہا نا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا، تو آج کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ آج سے پہلے کیوں نہیں لیا گیا؟ وہ پہلے یہ تھا کہ آپ کو پہلے سیکیورٹی پے کرنی پڑتی ہے، سیکیورٹی کے ساتھ 7,000 پر نائٹ کے لیے روم ملتا ہے. نہیں، آپ کے پاس ریٹ ہی بڑے غلط. مجھے 7,000 والا لاہور میں ہوٹل وہ دکھا دیں حضور، 7,000 والا مجھے ہوٹل دکھا دیں. 12,500 میرے پاس بل موجود ہے، 12,500 روپیہ پر نائٹ. اور میں نے آج ایک بل دیکھا، 7,000 سن کے حیران. دیکھیں میں نے وہ بل دیکھا، اس بل کو جب پڑھا میں نے کہا یار اس میں آپ لوگوں نے اتنے پیسے کیوں لگائے ہیں؟ اس نے لکھا روم سروس. میں کہا یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس نے کہا جی روم میں کھانا گیا. میں کہا لکھو نا کون سا کھانا گیا ہے. چپ. میں نے کہا لکھو نا اس کے آگے دہی کا ڈبہ، یوگرٹ کا ایک ڈبہ جو ہے 350. بھائی یہ کیا زعفران سے بن گیا ہے؟ یہ کس کو پیسے جا رہے ہیں؟ جب میں نے اس شخص سے پوچھا، تھوڑی سی جا کے انویسٹیگیشن کی، تو اس نے کہا جناب ہم کیا کریں، یہ میرے پاس موبائل میں میسج موجود ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے انکوائری کا حکم دیا ہے. یہ میسج موجود ہے کہ لاہور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک افسر ایک ہوٹل والے کو فون کر کے کہہ رہا ہے 6 ہوٹلوں کا ارینج کرو، اور جب اب 6 ہوٹلوں کا ارینج کرو گے تو ہمارا حصہ رکھنا، ہم لوگوں کو یہاں بھیجیں گے. پھر ایک پلاننگ کے تحت ان کی رپورٹس لیٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ جتنی لیٹ ان کی رپورٹ آئے گی اتنے دن اس کو رہنا پڑے گا نا ہاسپٹل میں اور ہوٹل میں. اور جب وہ ہوٹل میں رہے گا تو اس کا بل بنے گا، جتنا بل زیادہ بنے گا اس میں سے حصہ کسی اور کو بھی جائے گا نا. کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہاں گیا محکمہ فوڈ، کہاں گیا دیگر ڈپارٹمنٹ؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ کھانا کیوں کون سا وہاں پہ دیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں میں بیچارے جو اوورسیز آ رہے ہیں، ایک وہ باہر سے لٹ کے آ رہے ہیں، ایک یہاں پر لوٹنے کے تیار ہیں، اتنے کی ٹکٹ نہیں ہے جتنا یہاں پہ ان کو سٹے کا خرچہ دینا پڑتا ہے. دبئی کے اندر جو 1600 کی ٹکٹ تھی وہ 2100 میں ہے. سعودی عرب کے اندر یہی حساب جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی کو جو 1700 کی ٹکٹ ہے وہ 2400 ریال کی مل رہی ہے. اور جب وہاں سے لوٹ کر بیچارے وہاں پر سارا کچھ گوانے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں جو جمع پونجی بچی ہوئی ان کے پاس، تو یہاں پر جناب ہوٹلوں کی نظر ہو جاتی ہے. تو کرونا میں سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزوں کے بعد اگر کسی نے کمائی کی ہے تو وہ حکومتی حلقوں کے قریب جو چند نہیں بلکہ بہت زیادہ بیوروکریٹس ہیں، بہت زیادہ ٹھیکیدار مافیا ہے، بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میں جب پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا، جب پوری قوم پر کچھ خرچ کرنا چاہیے تھا، اس وقت میں اس قوم کو لوٹا ہے. عمران خان صاحب بہت ٹھیک کر رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب خدا را اوورسیز پاکستانیوں کا حال دیکھیں. آج اسلام آباد میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ بیرون ملک مر جانا پاکستان نہ آنا. ہاں اس طرح یہ کہا ہے. یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب انہیں اپنا قیمتی اثاثہ کہتے تھے، اور سوچئے کہ وہ اثاثہ یہاں پہ آ کے کیسا خجل ہو رہا ہے.